کہتے ہیں جو آپ نے نفل بتائے نا، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 41 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 41 دفعہ پہلی رکعت میں، 41 دفعہ دوسری رکعت میں، جہاں سورت ملاتے ہیں وہاں یہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ آیت بھی ہے قرآن پاک کی اور دعا بھی ہے. کہا رزق کی کمی نہیں ہوئی ہے. اور بہت اچھا. ویسے انہوں نے فائدے تھوڑے بتائے ہیں. سمجھدار بندہ ہے کوئی، وہ بندہ کوئی لگتا ہے یا پاگل تھا یا دیوانہ تھا یا عاشق تھا جو کہتے ہر بندہ پریشان ہے میں مطمئن ہوں. اس سے پتا نہیں کہ باہر نکل کے دیکھ تو صحیح. تو کہہ کہ بھائیان ادھر ادھر خوشحالی کا راز بتاتے جاؤ. ہمارے یہاں ایک بیکری والے ہیں، بیکری والے بیٹھے مجھ سے، یہاں سامنے ٹیمپل روڈ ہے نا، ٹیمپل روڈ ہے، عابد مارکیٹ، فریجوں کی مارکیٹ ہے، آگے بیکری ہے بائیں ہاتھ پہ. تو کہنے لگے میں باہر نکلا تو موٹر سائیکل کے اوپر آ کے میری پسلی کے اوپر پستول رکھ دیا 2 بندوں نے، ادھر ادھر نکالو. پستول رکھا نا، تو میں نے جب نکالا تو تھیلی تھی. کہا آپ کا تسبیح خانے سے تعلق ہے؟ ہاں. پہلے جاؤ. لگا ایسے تھیلی میں نے نکالی نا جب باہر. بہت اچھی چیزیں بناتے ہیں، خطائیاں لاجواب ہیں ان کی باداموں والی. لگا بس آپ یہ چیز اپنا تھیلی ہے تسبیح خانے سے، پہلے جاؤ. بس میرا ایک یقین ہے انشاءاللہ اس تھیلی کو دیکھنے کی برکت سے، کیونکہ اس تھیلی پہ سورۃ کوثر پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے اس دیکھنے کی برکت سے بھی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو انہوں نے فائدے تھوڑے بتائے ہیں. سورۃ سلام اور سورۃ قل هو اللہ کا فائدہ تھوڑا بتایا، آدھا بتایا کہ گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے جنات، شیاطین، جادو، کالی دنیا، چوڑے، وہ اس کہتے ہیں کہ نہ اس گھر میں سونا ہے نہ کھانا ہے، نکلو نہ سونا ہے نہ کھانا ہے، نکلو. اور جب وہی چیزیں ہوتی ہیں یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے، اندر وسوسے، شک، بدگمانیاں ڈالتی ہیں، جب وہی نہیں ہے تو گھروں میں جھگڑے کیسے؟ دوسری چیز یہ ہے اس عمل سے رزق میں بڑی وسیع برکت ہوتی ہے، رزق بہت بڑھتا ہے، غیب سے دولت کے خزانے ملتے ہیں. آپ کا یہ فائدہ نہیں ہوا، آپ کا صرف جھگڑوں کا فائدہ ہوا. کیا کہتے ہیں؟ فائدے بہت ہوئے ہیں. ٹھیک، کہنے لگا فائدے بہت ہوئے، بس تو سب پوچھو نا. یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا، یا اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ اور ایک دفعہ قل واللہ پڑھ لیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ میں سیکنڈوں کی بات کر رہا ہوں، منٹوں کی بات نہیں کر رہا. سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں سیکنڈوں کی بات کر رہا ہوں، منٹوں کی بات نہیں کر رہا. پر اس کی زندگی میں رزلٹ گھر میں، رزق میں، نسلوں میں، محبتوں میں، پیار میں، الفت میں، آپس کے جوڑ میں زبردست اور حیرت انگیز ہے. آج کے بعد یہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. 100% پکی بات ہے. انشاءاللہ کہیں نہ، مجھے یقین نہیں ہے، پھر کہیں وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا انشاءاللہ. اب آخر میں چنیں گے کہ انعام یافتہ کہانی کس کی ہے، اور انعام یافتہ وہ ہوگی جو سچی بھی ہوگی، ہاں، اور پوری بھی بتائی جائے گی. کتنے باقی رہ گئے؟ کون بتائے گا؟ 10 سال سے بیٹھتا ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا تھا، موٹر سائیکل بائک بھی کرائے کی لے کے آتا تھا. کہنے لگے آپ نے مجھے ملاقات ہوئی، آپ نے مجھے علم نشرہ دیا، اور میں نے اتنا پڑھی، اتنا علم نشرہ کو پڑھا، اتنا پڑھا، 10 مرلے کا پلاٹ مل گیا. پھر بنانے کے لیے صرف 90,000 میرے پاس تھے. علم نشرہ پڑھا، وہ بھی بن گیا. اس کے بعد پھر یہ جب میں گھر میں آتا ہوں پھر میں سلام کرتا ہوں اور قل ہو اللہ پڑھتا ہوں. یہ میرا معمول ہے اور میرے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. 10 سال سے اوپر ہو. کہنے لگے یہ عمل بھی کرتا ہوں، جھگڑا لڑائیاں نہیں ہوئی، اور علم نشرہ کی وجہ سے آج میرا اپنا گھر ہے. آپ نے جب اللہ کا عمل کروایا، 200 ہمارے پڑھا، آج 3 سال سے پڑھ رہا ہوں اور میں کاروبار کے سلسلے میں جاتا ہوں. بہت سردی تھی. 200 دفعہ سورۃ قل اللہ پڑھتے ہیں 3 سال سے. وہ کس کو ہدیہ یا اسی پڑھ لیتے ہیں؟ سب کو دیکھا، آپ کو بھی ہدیہ کرتا ہوں. تو پھر کہتے ہیں میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں 200 دفعہ سورۃ قل اللہ پڑھ کے. ایک دن بہت زیادہ سردی تھی، میں کاروبار میں جا رہے میں اللہ سے دعا کی، نماز پڑھی اور میں نے کہا اللہ مجھے گاڑی عطا کر، اور 3 دن بعد میں نے گاڑی لے لی. ہاں، کہنے لگے بہت سردی تھی اور میں بائک پہ تھا، تو میں نے کہا اللہ مجھے گاڑی دے دے، اور 3 دن کے بعد مجھے گاڑی نہیں ملی، گاڑی مل گئی. لاہوری ہے نا، اڑے کھا گیا.
مجبور بے بسا بیچارہ بے بس ہے. میں نے سورۃ قل واللہ پڑھی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے. انہوں نے مانگی گاڑی, مل گئی گاڑی. اب بتاؤ میں کیا بتاؤں. انہوں نے کیا مانگی تھی؟ گاڑی, اور مل گئی گاڑی. اتنی گال 50 ونڈے سجانا اگوال بال ٹردے سے. ہاں, جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, جب زندگی کی ساری راہیں مسدود, گلیاں بند, وہیں ایک راستہ, وہ ہے دعا کا راستہ. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے تسبیح خانے کا نام رکھا ہے آخری کوشش. کیا؟ بس جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے, اور آخری کوشش وہ ہے, اس کا نام ہے تسبیح خانہ. بس کہا پڑھائی, میں نے پڑھی. اگر رزلٹ نہیں مل رہا عمل کا, میری بات کو غور سے سنیے گا, رزلٹ نہیں مل رہا, مایوس نہ ہوئیے گا. بعض اوقات اللہ پاک بندے کو آزماتے ہیں, اور بعض اوقات گناہ اتنے ہوتے ہیں, نافرمانیاں اتنی ہوتی ہیں, وہ ذکر, وہ تسبیح, وہ عمل ان گناہوں کا مداوا بن رہا ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ کیا کرتے ہیں, جب وہ مداوا بن جاتا ہے, ادھر دنیا کی راہیں اللہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی کوئی عمل کر کے مایوس نہ ہونا, چھوڑنا نہیں ہے, اور اگر نہیں ملا تو اس میں اپنا قصور شامل کرنا اور کہنا میری کمی ہے مانگنے میں, اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے, نہیں ہے, انشاءاللہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے شب جمعہ سورۃ قل واللہ کو 100 مرتبہ پڑھا تو اس نے جمعے کا ایسا حق ادا کر دیا جیسا حاملین عرش نے عرش الہی کے اٹھانے کا حق ادا کیا. اس کو ذرا سن لیں, ذرا بڑی اہم بات ہے. حاملین عرش, حاملین عرش, حاملین عرش, حاملین عرش, جتنے بھی فرشتے ہیں نا کائنات میں, ہمارے گمان خیال تصور میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں, ہمارے سوچوں میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں, ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں. ان ساری فرشتوں کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا, سب کے سردار تو جبریل ہیں, ان سارے فرشتوں سے جو آخری اور اعلیٰ فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے ہیں حاملین عرش, جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, اور وہ اللہ کے بہت قریب, وہ اللہ کے جلووں کے قریب, وہ اللہ کی عظمتوں کے قریب, وہ اللہ کے نور کے قریب, وہ اللہ کی طاقت اور وجاہت اور کمال کے بہت قریب ہے. کون سے فرشتے؟ حاملین عرش, حاملین عرش. اب جس بندے کو حاملین عرش جان لیں, غور سے سنیے گا, میں علماء کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں, جس بندے کو حاملین عرش پہچان لیں یا جان لیں, قیامت کے دن وہ بندہ نہ رل سکتا ہے, نہ گم ہو سکتا ہے, نہ بچھڑ سکتا ہے, نہ ویران ہو سکتا ہے, اور دنیا میں بھی اس بندے کو اللہ جل شانہ آخرت اور دنیا کی خیریں عطا فرمائیں گے. خیریں, وہ خیریں اسے غربت میں ملے, وہ تنگ دستی میں ملے, یا دولت میں مل جائے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ.